کہ ایک ہی مسلک کے علماء میں اختلاف ہو جائے. جیسے آپ فقہ حنفی کو اگر فالو کرتے ہیں تو بعض دفعہ خود حنفی علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو خوب سمجھ لیں ایک ہی فقہ کے جب علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ علم والا کون ہے اور اپنی فیلڈ میں ماہر کون ہے. مثال کے طور پر فتویٰ مفتیوں کا کام ہوتا ہے دینا. ایک عالم بہت بڑے ہیں، واعظ ہیں، خطیب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، لیکن مفتی نہیں ہیں. اور ایک عالم جو باقاعدہ پراپر فتوے کا کام کیا ہے. دیکھیں مفتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. آج مدارس میں ہر فارغ ہونے والا اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہا ہوتا ہے. اور روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہے نا، روحانی عامل یہ بھی مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ میری مراد نہیں ہے. مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کم سے کم پہلی بات تو یہ کہ مکمل وہ نصاب پڑھا ہو اس نے، عربی ادب، قرآن کی تفسیر، عربی گرامر اور اصول حدیث اور حدیث، اصول فقہ اور فقہ. اس کے علاوہ یہ جو پھر حدیث ڈیٹیل میں جا کے پڑھی ہو. یہ جو پورا ایک نصاب مرتب کیا ہوا ہے یہ مکمل یہ انہی چیزوں پر مشتمل نصاب ہے. اسے کرنے کے بعد پھر ملک کے جو ماہر مفتیان کرام ہیں جو پہلے سے اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان کی شاگردی میں کم سے کم علماء کہتے ہیں 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں کیا ہو. ایسے نہیں ہو کہ یہاں سے فارغ ہوتی ہے اپنا چینل کھول لیا اور لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیے. کم سے کم 10 سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں بیٹھ کے پریکٹس کی ہو اور اس میں فقہی ذوق بھی ہو. بعض لوگوں کا دماغ اتنا کند ہوتا ہے وہ مسائل میں چلتا ہی نہیں ہے ان کا دماغ. وہ 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں رہیں گے پھر بھی مفتی نہیں بن پاتے وہ. تو کم سے کم 10 سال یہ تربیت کی ہو، اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے. پھر بڑوں کا اس پر اعتماد ہو کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ یہ مسائل کی تحقیق کر سکتا ہے. تو جب اپنے ہی مسلک کے دو علماء میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ شیخ الحدیث کون ہے یا مفسر کون ہے یا واعظ کون ہے، یہ دیکھنا ہے مفتی ان میں کون ہے. اس ترتیب کے مطابق جو میں نے بھی بیان کی ہے اس شرائط کے مطابق مفتی ہو، اس پہ ملک کے علماء اعتماد کرتے ہوں، تو ایسے مفتی کی رائے کو پھر ایک دوسرے عالم پر ترجیح دی جائے گی. اور اگر ایسے مفتیوں ہی میں اختلاف ہو جائے، بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے ایسا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے، بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے. تو اگر مفتیان کرام کی رائے میں دونوں مفتی ہیں اور ماہر مفتی ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ ماہر کون ہے، تو اس کی رائے کو لیا جائے گا. اور اگر دونوں برابر کے مہارت ہے دونوں میں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے. اس میں ایسے موقع پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں 2 قول ہیں، یہ احوط ہے، یہ ایسر ہے. احوط کا مطلب ہوتا ہے ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط تو نہیں ہوتی مگر آسانی ہوتی ہے. تو پھر عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ احوط کو لے لے، یعنی احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ اس قول کو لے جس میں مشکل ہو، اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ اللہ کی گنجائشوں پر عمل کرے، اور جب اختلاف ہے تو آسانی والے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے.